ناظرین السلام علیکم۔ میری بیوی حفظ قرآن تھی اور میں خود بھی 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن ایک فقیر میرے بچوں کو دیکھ کر کہتا یہ زنا کی پیداوار ناجائز اولادیں ہیں۔ مجھے سخت غصہ آتا مگر تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ فقیر مر گیا، میں اس کا جنازہ پڑھنے گیا تو اس کا بیٹا بولا، ابا آپ کے لیے ایک خط چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے یوں ہی خط کھولا تو ہوش اڑ گئے۔ ایک دن سب نے مرنا ہے اور کسی کی موت پر کسی کو بھی خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن یہ آدمی جو آج مر گیا، اس کے مرنے کے بعد مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے ساری زندگی مجھے ایک ایسی بات کے تانے دیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کچھ لگتے بھی نہیں تھے۔ اس کا جنازہ اٹھ گیا، میں وہاں سے جانے لگا جب اس کا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے ابا آپ کے لیے خط چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ مرنے سے پہلے میرے لیے خط کیوں چھوڑ گیا۔ میں نے کہا کہ کہاں ہے وہ خط، دے دو مجھے۔ اس نے مجھے وہ خط دیا اور گھر جاتے ہوئے راستے میں ہی میں نے وہ خط پڑھ لیا، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے گھر کے کس منہ سے جاؤں، کیونکہ اس میں تو لکھا تھا کہ میں اور میری بیوی تنہائی میں، میرا نام خاندان کا تیسرا بیٹا تھا۔ بچپن میں مجھے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ مجھ سے بڑے دونوں بھائی والد صاحب کے لاڈلے تھے اور چھوٹی دو بہنیں ماں کی آنکھوں کا تارا تھیں۔ میں ہمیشہ ایک درمیانی سی جگہ پر کھڑا رہا، جہاں نہ کوئی خاص محبت ملی نہ کوئی شکوہ سننے والا۔ میں چپ چاپ اپنے دن گزارنے لگا۔ میٹرک کے بعد ہی والد صاحب نے مجھے کاروبار میں لگا دیا۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ مجھے کچھ معلوم تھا کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو گھر میں میرا وجود مزید بیکار سمجھا جائے گا۔ میرے والد صاحب بہت امیر تھے، ان کے شہر کے مختلف علاقوں میں 4 سے 5 گھر تھے جن کا کرایہ یہی اتنا تھا کہ ایک نارمل فیملی کئی سال آرام سے گزار سکتی تھی۔ کاروبار کے علاوہ ان کی زرعی زمینیں بھی تھیں اور وہ اکثر فخر سے کہتے تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ وہ جب بھی بیٹھے اپنے بچپن کی غربت کے قصے سناتے اور کہتے کہ انہوں نے زندگی میں جو بھی کمایا وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں گے دیں گے، کسی کا کوئی حق نہیں جو میری رضا کے خلاف ہو، میں اسی وقت اس کی زبان بند کر دوں گا۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اصولوں پر عمل کیا، اور جب وقت آیا کہ بچوں میں وراثت تقسیم ہو تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بیٹا انہیں وارث دے گا یعنی پوتا دے گا اسے جائیداد میں ایک حصہ زیادہ ملے گا۔ سب نے شور مچایا کہ آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، آپ نے تو اس معاملے کو مذاق بنا لیا ہے، آپ گیم کھیل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے اور میں کسی کو جواب دہ نہیں، میری مرضی جسے دوں جسے نہ دوں۔ ہماری دونوں بہنوں کو بھی انہوں نے شریعت کے مطابق حصہ دینے کے بجائے بس کچھ رقم اور ایک پلاٹ دے دیا جو ان کے خیال میں کافی تھا۔ ان کے مطابق بیٹیاں پرائے دان ہوتی ہیں اور اصل وارث بیٹے ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں میری شادی ہوئی۔ شروع میں میری بیوی کا رویہ محتاط تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں عزت اور جائیداد کے مسئلے ہمیشہ پیچیدہ رہے ہیں۔ وہ حافظ قرآن تھی اور دین سے بہت قریب تھی۔ اس نے کچھ مجھ سے کسی زیادہ کی خواہش نہیں کی، لیکن اس نے ایک دن کہا کہ اگر ہمیں بیٹا ہو گیا تو شاید تمہیں بھی جائیداد میں زیادہ مل جائے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے اہم تم ہو اور تمہاری عزت ہے۔ لیکن وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ ہماری شادی کے 2 سال بعد تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہو، جس پر گھر میں چپکے چپکے باتیں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید تمہارے نصیب میں اولاد نہیں، کچھ نے میری بیوی پر انگلی اٹھائی، لیکن ہم دونوں نے صبر کیا، دعا کرتے رہے، راتوں کو جا کر اللہ کے حضور جھکتے رہے، اور پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا جس نے ہماری دنیا بدل دی۔ ہماری دعائیں قبول ہوئیں اور ہمیں ایک نہیں 2 جڑواں بیٹے عطا ہوئے۔ جب انہیں میرے والد صاحب کی گود میں دیا گیا تو وہ بے ساختہ رو پڑے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا اور پھر سب بھائیوں کو بلا کر اعلان کیا کہ میں نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو ان کا حصہ دے دیا ہے، اور جو کچھ بچا ہے وہ میں مبین کو دے رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے وارث دیے ہیں۔ سب خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، شاید سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یوں اچانک میں سب سے امیر آدمی بن گیا۔
میرے پاس اتنی جائیداد آ گئی کہ میں چاہتا تو دنیا گھوم سکتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی غرور نہیں آیا۔ میں اور میری بیوی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ میرے دونوں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ہم نے انہیں بھی یہی سکھایا کہ شکر گزاری سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بیٹے اب 4 سال کے ہو چکے تھے، معصوم شرارتوں سے گھر کی رونق بخشنے والے۔ میری صبح ان کی آواز سے شروع ہوتی اور رات ان کی بات پر ہنستے ہنستے ختم ہوتی۔ والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد خاندان میں کچھ بدلاؤ آئے، لیکن ہم نے خود کو کبھی اس سیاحت کا حصہ نہیں بنایا۔ میں اکثر ان کی باتیں یاد کرتا ہوں، ان کا غصہ، ان کی ضد اور ان کی محبت، سب کچھ جیسے میرے اندر ایک خزانے کی صورت محفوظ ہے۔ میں نے ان کے کہے ہر لفظ کو دل میں بسا لیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کے نام پر خیرات شروع کی تھی، ہر جمعے کو مسجد میں روٹی اور گوشت بھجواتا تھا۔ میری بیوی ہر رمضان قرآن ختم کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ ہم نے کبھی اللہ سے زیادہ کی دعائیں نہیں کی، بلکہ جو کچھ دیا اس پر سجدہ شکر ادا کیا۔ آج جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کو خوش نصیب ترین شخص ہوں، کیونکہ میرے پاس دولت بھی ہے، محبت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے والد کی رضا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے بھی ویسے ہی نیک بنے جیسے میں نے خواب دیکھے ہیں۔ میں انہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی ڈالوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ آج میری زندگی کا ہر دن میرے والد کی دی گئی دعاؤں کا پھل ہے، اور میری بیوی کی دیانتداری کا انعام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ میری نسلیں بھی اتنی ہی نیک ہوں جتنی میرے والد نے مجھے بنانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میرے بیٹے علی اور حسن 4 سال کے ہو چکے تھے۔ دونوں کی معصوم باتیں اور شوخیاں گھر کو باغ بنائے رکھتی تھیں۔ میری بیوی کا چہرہ ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتا تھا۔ ہر روز وہ بچوں کے کپڑے خود دھوتی تھی، ان کی صفائی کا خیال رکھتی تھی، ان کے لیے نئے کھلونے لاتی تھی، اور بچوں کے لیے خوشی کے ایک الگ سا کمرہ بنوا رکھا تھا، جسے رنگ برنگی تصویروں اور قرآن کی آیات سے سجا رکھا تھا۔ میں صبح دفتر جاتا تو علی اور حسن دروازے تک چھوڑنے آتے، اور شام کو واپس آتا تو دونوں میری ٹانگوں سے لپٹ جاتے اور ضد کرتے کہ انہیں باہر لے جاؤں، پارک لے جاؤں یا آئس کریم دلواؤں۔ میں ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے والد کی دعاؤں اور میرے رب کے کرم سے یہ دونوں نعمتیں مجھے ملی ہیں۔ ایسے میں ایک دن میری بیوی نے ذکر کیا کہ ہمارے محلے کے کونے پر بیٹھنے والا فقیر کچھ دنوں سے عجیب نظروں سے ہمارے بچوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑو، ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن جب میں نے خود اس کی نظریں محسوس کی تو میرے دل میں ایک خلش سی ہونے لگی۔ وہ جب بھی میرے بیٹوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ہوتی، جیسے نفرت میں لپٹی ہوئی ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی بغض ہو۔ میں نے شروع میں اسے سنجیدہ نہیں لیا، لیکن پھر ایک دن میرے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ اس فقیر نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میرے دونوں بچے ناجائز ہیں، زناکاری کا نتیجہ ہے۔ میں دنگ رہ گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے جھوٹ بول دیا ہو یا غلط سنا ہو، کیونکہ ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے۔ میرے دل میں طوفان سا اٹھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اگلے دن اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ فقیر میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ میں جب بھی بچوں کو باہر لے جاتا تو وہ کسی نہ کسی کونے میں نظر آ جاتا اور کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ میں نے غور کیا کہ وہ باقی سب بچوں کو تو ایسے نہیں دیکھتا، صرف میرے بچوں کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ اس کی نظریں ایک خنجر کی طرح محسوس ہونے لگیں، اور پھر ایک دن اس نے میری موجودگی میں وہی بات دہرائی۔ وہ میرے سامنے آیا اور کہا کہ کہیں یہ تمہاری اولاد ناجائز تو نہیں؟ زناکاری ان کا انجام ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، میرے جسم کا خون کھولنے لگا۔ میں ایک قدم اس کی طرف بڑھا، میرا ارادہ تھا کہ میں اسے گریبان سے پکڑوں اور اس سے پوچھوں کہ اس کی یہ جرت کیسے ہوئی، لیکن اس لمحے کچھ محلے والوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کی باتوں کا برا نہ مانو، یہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ دن بھر بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، بیوی بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر یہ پاگل ہوتا تو اتنی ترتیب سے سب کچھ کیسے چلاتا رہا ہوتا؟
پاگل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ زبان کی ہر حد پھیلانگ جائے اور کسی کی عزت پر انگلی اٹھا دے۔ میں غصے سے لرز رہا تھا مگر خود پر قابو پایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی قدم اٹھایا یا تو الزام مجھ پر آئے گا، لوگ کہیں گے کہ میں نے ایک غریب کو مارا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور چپ چاپ گھر چلا آیا، لیکن میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ آخر ہم ہی کیوں اس کے نشانے پر ہیں۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس فقیر کی حرکتیں بڑھ گئی۔ وہ اب روزانہ میرے راستے میں آ کر کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ کبھی کہتا کہ اللہ سب کو معاف کرے، بعضوں کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ کبھی کہتا کہ تمہاری بیوی تو بہت نیک بن رہی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ سب کچھ ہے۔ میں اپنے اندر کا غصہ دباتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی گواہی دے کہ یہ انسان واقعی کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے، لیکن سب کہتے تھے کہ بس پاگل ہے، چھوڑ دو، یہ اس کی پرانی عادت ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک دن میں بچوں کے ساتھ پارک جا رہا تھا۔ اس نے میرے بیٹے کو دیکھ کر بلند آواز میں کہا کہ تم دونوں اپنی ماں کا نام تو لو، کون ہے تمہاری ماں؟ مجھے لگا جیسے میرے دل میں کسی نے تیر چھبو دیا۔ میں پلٹا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ لوگوں نے پھر بیچ بچاؤ کر دیا۔ میں نے اس دن سے دھمکی دی کہ آئندہ اگر تم نے میرے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں قانونی کارروائی کروں گا۔ وہ ہنسا اور بولا جا کر لو، مجھے کون سا پولیس سے ڈر لگتا ہے؟ میں روز تھانے کے باہر مانگتا ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، سب مجھے کھانے کو دیتے ہیں، کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہتا۔ تم کیا کرو گے؟ میں نے دیکھا کہ ارد گرد کے لوگ اس کی حمایت میں خاموش کھڑے ہیں۔ کسی نے بھی میری حمایت میں آواز نہیں اٹھائی، بلکہ سب نے مجھے ہی سمجھایا کہ آپ تو سمجھدار ہیں، غصہ نہیں کریں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک فقیر سے الجھیں۔ میں چپ ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بولتا رہا تو میں ہی غلط ٹھہرایا جاؤں گا۔ میرے بچوں کے معصوم چہرے میری نظروں کے سامنے تھے، مجھے ان کی عزت کی فکر تھی، ان کے مستقبل کی پرواہ تھی۔ میں دوبارہ کسی کے سامنے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن وہ فقیر خاموش نہ ہوا۔ وہ اب میری چپ کا فائدہ اٹھا رہا تھا، ہر دوسرے دن مجھے چڑھانے لگا تھا، کوئی نہ کوئی تانا دے دیتا۔ میں روز سوچتا کہ آخر یہ میرے پیچھے کیوں پڑا گیا ہے، میرے ہی بچوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ آخر اس کے دل میں ایسا کیا بغض ہے جس نے اس کی زبان کو زہر آلود کر دیا ہے؟ میں کئی راتوں تک سوچ نہیں پایا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس فتنے سے بچا، مجھے صبر عطا کر، میرے بچوں کو اس کی زبان سے محفوظ رکھ۔ اب یہ معاملہ معمولی نہیں رہا تھا، یہ میری عزت کا سوال بن چکا تھا اور میں اس کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں جاننا تو چاہتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے، اس کے الفاظ میں اتنا زہر کیوں ہوتا ہے، میری اولاد ہی اس کی نفرت کا مرکز کیوں تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی کڑی نہیں ملی جو اس طرف لے جائے جہاں سے یہ سب شروع ہوا ہو۔ نہ کسی نے کبھی کچھ بتایا، نہ کبھی اس فقیر نے کوئی ایسی بات کی جس سے میں اندازہ لگا سکتا کہ اس کی نفرت کی اصل بنیاد کیا ہے۔ شروع میں مجھے غصہ آتا تھا، پھر حیرت ہوتی تھی کہ پھر یہ سب معمول بن گیا تھا، جیسے زندگی میں ایک ناگوار سا شور جو بس منظر میں رہتا مگر نظر انداز بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آخر کار اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ میرے پاس اور بہت کچھ تھا سوچنے کے لیے۔ میرے بھائیوں کو ہمیشہ مجھ سے شکوہ رہا، ان کی باتوں میں شکایت چھپتی یا کبھی طنز صاف محسوس ہوتا۔ جب سے میرے والد نے اپنی جائیداد کا بقیہ حصہ مجھے دے دیا تھا کیونکہ میرے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، تب سے یہ بات ان کے دل میں کانٹے کی طرح چھپی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی 3 بیٹیاں تھیں اور دوسرے بھائی کے ہاں بھی 2 بیٹیاں تھیں، اور پھر بعد میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، لیکن اس وقت تک جائیداد تقسیم ہو چکی تھی اور میرے والد کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس کے ہاں وارث آئے گا وہی اضافی حصہ لے گا۔ میرے لیے وہ جائیداد اتنی اہم نہ تھی جتنی میرے بچوں کی خوشی، میرے والد کی خوشی اور میرے رب کی نعمت۔ لیکن بھائیوں نے اس بات کو کبھی نہیں بھلایا۔ میرے چہرے پر چھوٹا سا سکون بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ تعلقات معمول پر آ جائیں، میں نے ان کے بچوں سے پیار کیا، ان کی بیٹیوں کو عید پر کپڑے اور تحفے بھی دیا، لیکن ان کے دل میں میرے لیے نفرت پختہ ہوتی گئی۔ میرا دل بیٹی کے لیے مچلتا تھا، جب بھی میں کسی بچی کو دیکھتا تو دل کرتا کہ وہ میری ہو،
میرے گھر میں ہو، میرے ہاتھوں سے کھائے، میرے گلے لگے۔ میرے بیٹے بہن چاہتے تھے ایک چھوٹی سی بہن جسے وہ گود میں اٹھائیں، اسے اسکول لے کر جائے۔ میں بار بار اپنی بیوی سے کہتا کہ ایک بیٹی ہو جائے تو زندگی مکمل ہو جائے۔ وہ خاموش ہو جاتی، وہ میرے دل کا حال سمجھتی تھی۔ ہم نے باقاعدہ ڈاکٹر سے رجوع کیا، کئی بار ٹیسٹ کروائے، دوا کھائی، دعائیں کی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بلایا اور کہا کہ میں ایک بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں سکتے میں آ گیا، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے، وہ بھی ایک ساتھ۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا جی مجھے یاد ہے کیونکہ کیس میرے ہاتھ میں تھا۔ آپ کی بیوی میری رشتہ دار بھی ہے، لیکن بعض اوقات حمل کے دوران یا زچگی کے بعد کوئی ایسا داخلی مسئلہ ہو جاتا ہے جو دیر سے سامنے آتا ہے اور جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اسے سچ ماننا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں نے حقیقت کو قبول کر لیا۔ میں نے بیوی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ خود پہلے سے خاموش اور نڈھال تھی۔ اس نے خود کو اور زیادہ عبادات میں مصروف کر دیا اور میں نے اپنے رب سے دعا کرنا جاری رکھا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بس گئی، میری بیٹی صرف خواب میں ہی آئے گی۔ میں بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھتا تو دل کرتا کہ انہیں گلے لگا لوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ کبھی کسی کو شاپنگ پر لے جاتا تو کبھی کسی کو اسکول چھوڑنے چلا جاتا۔ میں بچوں جیسی باتیں کرتا، ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، پر میرے بھائی یہ سب برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں طنز چھپا ہوتا تھا کہ بیٹوں والا مغرور ہو گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بیٹی کے لیے ترس رہا ہے اور قسمت نے اسے صرف بیٹے دیے، حالانکہ بیٹے کو زیادہ حصہ ملا تھا۔ ہم تو بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک دن ان میں سے ایک بھائی نے صاف صاف کہہ دیا کہ دولت سے عزت نہیں خریدی جا سکتی، بیٹوں سے بڑائی نہیں آتی۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن دل میں ایک کسک رہ گئی کہ ہم بھائی ہو کر بھی کبھی ایک نہ ہو سکے۔ میں اس نفرت کی وجہ کبھی نہ سمجھ پایا کہ میرے صبر کرنے کے باوجود، میرے پیار کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنا نہ سکے۔ میں نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ اب ہم صرف کسی جنازے یا شادی پر ملتے تھے، رسمی انداز میں مصافحہ ہوتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک دن محلے میں خبر پھیلی کہ وہ فقیر جو برسوں سے یہاں رہتا تھا وہ فوت ہو گیا۔ میں نے یہ خبر سنی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ دل میں نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے کسی شور کے ختم ہونے کے بعد کی خاموشی میں گہرا سناٹا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کی موت سے مجھے کوئی سکون نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کی موت پر دل مطمئن ہو، لیکن میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کاش وہ زندہ رہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ میں جنازے پر گیا، کچھ لوگ تھے، زیادہ نہیں، شاید وہ بھی جانتے تھے کہ وہ کس مزاج کا انسان تھا۔ اس کے بیوی بچے وہیں تھے۔ میں نے ان کے چہروں پر دیکھا تو ایک طرح کی الجھن تھی، جیسے انہیں خود بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ اب وہ مر چکا ہے جو ان کی زندگی کا محور تھا، یا شاید بوجھ بن چکا تھا۔ جنازے کے بعد میں گھر واپس آیا تو میری بیوی نے پوچھا کہ گئے تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بس خاموش بیٹھ گیا۔ مجھے اس فقیر کی باتیں یاد آئیں جو اس نے میرے بچوں کے بارے میں کہی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، وہ صحن میں کھیل رہے تھے، ہنستے مسکراتے معصوم چہروں کے ساتھ، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان معصوموں کو ہمیشہ محفوظ رکھا، کسی کی بد دعا سے، کسی کی نفرت سے اور کسی کی زبان سے۔ میں نے رب سے دعا کی ان بچوں کی حفاظت ہمیشہ کرنا، ان پر بھی ایسا وقت نہ آئے کہ ان کے وجود پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ فقیر مر گیا، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں کہیں نہ کہیں گونجتے رہے، جیسے کوئی زخم جو باہر تو گیا ہو مگر درد اب بھی باقی ہو۔ جنازہ پڑھ کے جب میں واپس جانے لگا تو اچانک اس فقیر کا بیٹا میرے سامنے آ گیا۔ وہ عمر میں زیادہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن بھی تھی اور ایک عجیب سا اعتماد بھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کہنے لگا کہ میرے والد صاحب آپ کے لیے ایک خط چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا میرے لیے؟ تو وہ بولا جی ہاں آپ ہی کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ خط آپ کو دے دوں، آپ کو ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں۔
میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید کسی اور مبین کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور یقین تھا کہ میں خاموش ہو گیا۔ اور اس نے جب سے ایک تہہ کیا ہوا پرانا سا خط نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ میرے لیے ہے؟ تو اس نے سر ہلایا اور بولا کہ میں نے اس کے آخری وقت میں ان کی آنکھوں سے یہ وعدہ کیا تھا، اور وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ اسے میرے مرنے کے بعد یہ خط ضرور دینا چاہیے، جو بھی ہو جائے۔ میں نے خط پکڑا اور وہاں سے چل پڑا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ رکشے میں بیٹھا تو خط کھول لیا۔ تحریر ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ لکھی گئی تحریر کسی شدید جذباتی حالت میں لکھی گئی ہے۔ خط کی شروعات میں اس نے اپنا نام لکھا تھا اور پھر لکھا تھا کہ مبین، میں نے تم سے زندگی بھر نفرت کی۔ تمہارے بچوں کو دیکھ کر میرا دل جلتا تھا، کیونکہ وہ بچے تمہارے نہیں تھے۔ وہ بچے اس دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کا نتیجہ تھے، اور تمہیں اس کا علم بھی نہ تھا۔ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ شاید کوئی اور عورت نہ کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، کیونکہ وہ سب میں نے خود دیکھا اور سنا اور جانا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پاگل سمجھتے تھے، لیکن میں پاگل نہیں تھا۔ میں وہ تھا جو تمہاری حقیقت جانتا تھا، لیکن زبان بند تھی کیونکہ کسی کو یقین نہ آتا۔ تمہاری بیوی نے اسے لالچ میں تمہیں استعمال کیا، اپنا اس رشتہ دار کے ساتھ جو ڈاکٹر ہے، جس کے پاس تم اپنی بیوی کا علاج کروانے گئے تھے جب تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں کبھی شک بھی نہ گزرا کہ علاج کے دوران کیا کچھ ہوا سکتا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہیں ہی شاید کوئی جسمانی مسئلہ ہو، کیونکہ مردانگی کا ضم تمہارے اندر بھی تھا، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں بچے اسی کے ہیں، نہ کہ تمہارے۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں عدالت جا سکوں، لیکن ضمیر کی عدالت میں گواہی دے چکا ہوں۔ یہ خط شاید تمہیں جلا دے، شاید تم پھاڑ دو، لیکن اگر تمہارا ضمیر ابھی زندہ ہے تو یہ سچ تمہیں ہلا دے گا۔ تمہاری بیوی کو بھی علم تھا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اس لیے اس نے تم سے یہ سچ چھپا کر تمہیں دھوکے میں رکھا، تاکہ تمہیں جائیداد کا وہ حصہ مل سکے جس کا وعدہ تمہارے والد نے کیا تھا۔ کیونکہ تمہارے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے، تم دولت کے پیچھے نہ گئے، لیکن وہ گئی۔ اس نے وہ حاصل کیا جس کے لیے تم ناواقف تھے، لیکن میں سب جانتا تھا، کیونکہ میں نے اس ڈاکٹر اور تمہاری بیوی کی باتیں سن لی تھیں جب میں اسپتال کے باہر بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ دونوں پیچھے کے کمرے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کچھ پلان کیا کہ کب اور کیسے تمہیں یہ خوشخبری دی جائے، اور کب وہ موقع آئے جب تمہاری جائیداد کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ خط پڑھ کر مجھ سے نفرت کرو گے، لیکن میں یہ بوجھ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم یہ جان لو کہ تمہاری زندگی جس سچ پر کھڑی ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ صرف ایک سایہ ہے جو روشنی کا دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، اور خط یہیں ختم ہو گیا۔ رکشہ چلتا رہا، لیکن میرے وجود میں طوفان آ چکا تھا۔ میں رکشے سے اترا تو زمین مجھے اپنی نہیں لگی۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو جیسے کسی خواب میں چل رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر چیز معمول پر تھی، بچے کھیل رہے تھے اور بیوی کچن میں مصروف تھی، لیکن مجھے وہ سب دھندلا نظر آنے لگا۔ میں بیوی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ ایسی نہیں لگ رہی تھی جیسی کل تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، لیکن ان میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ وہ سب بدل چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے، اور میں کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گیا۔ نیند کی دوائی لی اور آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ ذہن میں وہ خط گونج رہا تھا، ہر سطر، ہر لفظ جیسے میرے سینے پر ہتھوڑا مارتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ۔ کیا یہ ممکن کہ میں کبھی باپ نہ بن سکتا تھا؟ کیا میرے دونوں بیٹے جنہیں میں نے گود میں لیا، جنہیں پہلی بار بولتا سنا، جنہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا، جن کے لیے راتیں جا کر گزاری، وہ میرے نہ ہوں؟ میں اس عورت کے ساتھ برسوں رہا، اس کی محبت کو عبادت سمجھا، اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے معاف کروں یا سوال کروں، اور کیا وہ سچ میں مجرم ہے، یا اس نے یہ سب میرے لیے کیا، میری زندگی کو مکمل بنانے کے لیے کیا؟ کیا لالچ میں کیا یا محبت میں؟ میں خود کو دھوکہ دیتا رہا۔ وہ واقعی مجرم ہے۔ میرے پاس سوال تھے، جواب کوئی نہیں تھے۔ مجھے صرف خاموشی چاہیے تھی، اور شاید نیند۔
لیکن آنکھوں میں وہ خط ساری رات جلتا رہا اور میں تکتے تکتے رات گزار گیا۔ یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، دل کو کاٹ دینے والا، روح کو چیر دینے والا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ روزانہ میری طرف دیکھتی، پوچھتی، پریشان ہوتی، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی، پر میں ہر بار خاموش رہتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، جا سکتی تھی، کسی اور زندگی کا انتخاب کر سکتی تھی، لیکن وہ رکی رہی، میرے ساتھ رہی، میرا بھرم رکھا، میری عزت بچائی۔ شاید وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، یا شاید اس نے کبھی خود کو مجرم سمجھا ہی نہ ہو، لیکن جو بھی تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ نہیں کہنا۔ جس آدمی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جو میرے بچوں کا اصل باپ تھا، وہ وہی شخص تھا جسے یہ فقیر اچھی طرح جانتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ فقیر اتنے یقین کے ساتھ مجھے ان بچوں کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کی نظریں ہمیشہ میرے بچوں پر جمی رہتی، جیسے وہ ہر بار مجھے میرے سچ کا عکس دکھا رہا ہو۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے، کیوں میرے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جلن آتی ہے، لیکن اب یہ جا کے سمجھ آیا کہ وہ جلن نہیں تھی، وہ سچائی کا بوجھ تھا جو وہ برسوں اٹھاتا رہا۔ بیوی چند دن تک پوچھتی رہی، کبھی چائے کے کپ میں، کبھی رات کے کھانے پر، کبھی بچوں کی ہنسی میں۔ وہ کہتی، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ بات ہے کیا؟ اور میں ہر بار یہی کہتا، نہیں، سب ٹھیک ہے، کیونکہ میں کچھ بول بھی تو نہیں سکتا تھا۔ کیا کہتا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، کہ یہ میرے بچے نہیں؟ اور پھر کیا ہوتا؟ کیا وہ انکار کرتی، رو پڑتی، یا مجھے چھوڑ دیتی؟ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو بھی ہوتا، میری عزت کا پردہ چاک ہو جاتا، اور میں اس ذلت کو نہیں سہ سکتا تھا۔ اصل میں تو اس نے میرے ہی فائدے کا سوچا تھا، میری ہی جھولی میں وہ ڈال دیا جو میری قسمت میں نہیں تھا۔ اس نے وہ دیا جو قدرت نے چھین لیا تھا، اور میں چاہے جتنا بھی دکھا دے گا مرد بنوں، سچ یہ ہے کہ ایک بانجھ مرد کے لیے ایسی خوبصورت اور مکمل عورت کا ساتھ پانا شاید ایک خواب ہی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سچ جان لیتی تو شاید چلی جاتی اور میرا گھر بکھر جاتا۔ ہم مرد اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا بھر کے آپریشنز ہیں، لیکن سچ ہے کہ اصل آپریشن ہمیشہ عورت کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک عورت کے پاس ہمیشہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ بس یہی میری زندگی کی کہانی تھی، ایک راز پر ٹکی ہوئی، ایک دھوکے پر جمی ہوئی، لیکن ایک ایسی حقیقت جو کسی کو بھی بتا نہ سکا۔ وہ فقیر جس نے مجھے حقیقت سے روشناس کروایا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا بیٹا بھی شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بھول جائے۔ میں نے وہ خط بھی پھاڑ کر پھینک دیا، جیسے وہ کبھی لکھا ہی نہ گیا ہو۔ میں نے اس راز کو مٹی میں دفن کر دیا، اور اب چاہتا ہوں کہ زندگی بھی یوں ہی گزرتی رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنے بچوں کو ویسے ہی پیار کرتا ہوں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان کی کامیابی پر خوشی ہوتا ہوں، ان کی غلطیوں پر ڈانٹتا ہوں جیسے وہ میرے خون کے رشتے ہوں۔ اور شاید وہی ہے، کیونکہ رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا، رشتہ پرورش کا بھی ہوتا ہے، محبت کا بھی، احساس کا بھی۔ میں ان کا باپ ہوں، یہ سچ اب کسی کاغذ یا خون پہ ثبوت کا محتاج نہیں۔ میں نے اس راز کو پردہ کبھی نہیں چاک کیا، اور نہ کبھی کروں گا، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، اور دل خالی کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کو یوں ہی گزاروں گا، خاموشی سے، ایک ایسی سچائی کے ساتھ جو صرف میرے اور خدا کے درمیان ہے، اور شاید یہی خاموشی میری اصل زندگی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔